ماہ رمضان آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق قرآن کے ساتھ اور بھی زیادہ گہرا ہو جاتا۔ جبریل امین سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کے میرے نبی کے حجرے میں جلوہ گر ہوتے، سدرہ کا راہی وہاں سے اتر کے میرے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کرتا، قرآن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اور گہرا ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور قرآن سناتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور ان سے قرآن سنا کرتے تھے۔ حضور فرماتے عبداللہ بن مسعود قرآن سناؤ، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ پہ قرآن اترا ہے تو آپ کو میں سناؤں؟ تو میرے نبی فرماتے میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور کی زبان سے قرآن سنوں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زبان سے حضور قرآن سنتے تھے۔ ایک تو میں ماہ رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنا چاہیے، تلاوت کا وقت مقرر کریں اور اس کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ دوسرا یہ کہ نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کو سماعت کرنے کی کم از کم کوشش کریں۔ جو شخص پڑھا ہوا نہیں ہے، قرآن کو پڑھ نہیں سکتا، وہ کم از کم کسی کے پیچھے کھڑا ہو کے قرآن مجید کو سماعت کرے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر مساجد کے اندر تو ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ لوگوں کا بھی ایک مزاج ہے، وہ کہتے ہیں وہاں جا کے تراویح پڑھو جہاں 20 منٹ میں 20 تراویحیں ختم ہوتی ہیں۔ صاحب اللہ نے 1 مہینہ دیا، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو صاحب اس جگہ جا کے قرآن پڑھیں جہاں ایک ایک حرف آپ کو قرآن کا سمجھ آئے، اور ایک مرتبہ قرآن مجید کو ماہ رمضان میں اچھے قاری سے سننے کی عادت ڈالیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو صفیں سیدھی کرنی پڑتی، کہیں سے 2 اٹھ کے جا رہے ہیں، کہیں سے 4 اٹھ کے جا رہے ہیں، اور پھر تراویح ختم ہو باہر نکلیں تو وہی لوگ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن سنتے وقت، کھڑے ہوتے وقت ہمارے اوپر مشکل ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کو یہ سنتے دیکھا گیا کہ جناب وہ پورا 1.5 سپارہ قاری صاحب پڑھتے ہیں تو کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صاحب جو سارا دن فروٹ بیچنے والا ریڑھی لگا کے روڈ پہ کھڑا ہے، وہ 8 گھنٹے کھڑا رہتا ہے اور نہیں تھکتا۔ وہ جو دکان پہ سودا دے رہا ہے وہ صبح سے شام تک کھڑا ہے اور نہیں تھک رہا۔ جو مشین پہ کام کر رہا ہے وہ صبح سے شام تک کھڑا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا، نہیں تھکتا۔ اور عجیب بات ہے کہ 1 گھنٹہ اللہ کا قرآن سننے کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے پاؤں تھک جاتے ہیں۔ صاحب اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت جانیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اور اس مہینے میں نماز 5 گانہ کی پابندی، اور اگر اللہ توفیق دے تو سحری کے لیے جو روزہ دار ہے اس نے اٹھنا ہوتا ہے، اگر وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنائے تو جتنی دیر سحری تیار ہو وہ کم از کم 1 مہینہ تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔